باڈی بلڈنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس ورزش کو اپنانا اسلامی لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے درست ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ مسلمان طاقتور ہو، اس کا جسم مضبوط ہو۔ چنانچہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ وہ مومن جو طاقتور ہو، جو مضبوط ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مومن کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے جو مسلمان، جو مومن کمزور ہے۔ تو اس لحاظ سے اپنے جسم کا اہتمام کرنا چاہیے اور مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے اسلام میں گھڑ سواری کی، تیراکی کی اور اس قسم کی ورزشوں کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن کوئی بھی ورزش، کوئی بھی کھیل جس کے نتیجے میں اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اسے اپنانا درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ باڈی بلڈنگ کرنے والے احباب اپنے سطر کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پہ فرمان ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کے درمیان مرد کے جسم کا جو حصہ ہے یہ سطر ہے، اسے ڈھانکنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن باڈی بلڈنگ اپنانے والے اور دیگر بہت سی ورزشوں کو اور کھیلوں کو اپنانے والے مسلمان ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر کے ڈھانکنے کا اہتمام نہیں کرتے اور یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی بھی ایسی ورزش کو اپنانا، ایسے کھیل کو اپنانا جس کے نتیجے میں فرائض کے معاملے میں سستی ہو رہی ہو، انہیں ترک کیا جا رہا ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان کھیلوں کے نتیجے میں، ورزشوں کے نتیجے میں نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، فرض روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ورزش، وہ کھیل غلط ہوگا جس کے نتیجے میں فرائض کو ترک کیا جا رہا ہو۔ ایسے ہی وہ کھیل جن میں اختلاط ہو، اس سے بھی دور رہنا چاہیے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ باڈی بلڈنگ کا اہتمام کرنے والے احباب کئی دفعہ ایسی دوائیں اور ایسی خوراک استعمال کرتے ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ایسا مرحلہ آتا ہے کہ اس خوراک کے نتیجے میں، ان دواؤں کے نتیجے میں وہ شادی کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ورزش درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسی دوائیں کھائے بغیر، ایسی خوراک کھائے بغیر جو جسم کے لیے نقصان دہ ہو، اس ورزش کو اپنایا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جسم کے ظاہری اہتمام کے ساتھ ساتھ جسم کے روحانی اہتمام کا بھی موقع عنایت فرمائے اور اس کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے جسم کے ظاہر کا بھی اہتمام کریں اور جسم کی روح کا بھی اہتمام کریں، اور جسم کی روح کا علاج قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔